دولت مند ہونے کے لیے اللہ کے یہ اسم مبارک ہر نماز کے بعد 211 بار پڑھے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں دولت آپ پر برسے گی، اور وہ اسم مبارک یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن مرنے والے سے سوال کا ہونا کسی خوش قسمت مسلمان کا جمعہ کے روز یا جمعہ کی شب میں انتقال ہو جانا در حقیقت اس کی سعادت اور آخرت کی بھلائی کی دلیل ہے، کیونکہ جمعہ کی مبارک و مقدس ساتوں میں مرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں اور اس کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے۔ چنانچہ جمعہ میں انتقال کرنے والے مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ بشارتیں منقول ہیں۔ مثلاً ایک روایت میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن مرتا ہے وہ عذاب قبر سے نجات دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس حال میں میدان حشر میں آئے گا کہ اس کے اوپر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن مرتا ہے اس کے لیے شہید کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ قبر کے فتنہ سے بچایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں، جس مسلمان مرد عورت کا انتقال جمعہ کے روز یا جمعہ کی شب میں ہوتا ہے تو اسے فتنہ قبر اور عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات اس حال میں ہوتی ہے کہ قیامت کے دن اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ گواہ ہوں گے جو اس کی سعادت و بھلائی کی گواہی دیں گے، یا اس پر شہداء کی مہر ہوگی۔ جنت کی مٹی ایک دیہاتی نے گارے مٹی سے اپنا گھر بنایا۔ گھر میں اس نے چھوٹی سی 7 مصلوں کی مسجد بھی بنائی، کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کروں، تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لاؤ۔ بیٹے پریشان ہو گئے کہ جنت کی مٹی کہاں سے لائیں۔ باپ کا حکم تھا، 6 بیٹے ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ سب سے چھوٹا اور 7واں بیٹا بیمار تھا، گھر پر ہی رہا۔ بھائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ گھر لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں، چھوٹا بھائی بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹے گھر بیٹھے تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ بیٹے نے کہا، سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی تھی وہاں وہاں سے مٹی اٹھا اٹھا کر جمع کرتا رہا، یہ وہی مٹی ہے۔ رات کو ہر کروٹ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو باوضو اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآنی، آیات، سورتیں، تسبیح، وظائف کرتے کرتے سو جائے، اور پھر رات میں کسی وقت بھی اپنی کروٹ بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی جو بھی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ وہ خیر اسے عطا فرما دے گا۔ اس کے علاوہ بعض ایسی روایت بھی ہیں جن میں باوضو سونے کی قید نہیں ہے، بغیر وضو بھی تلاوت، ذکر، تسبیحات، وظائف وغیرہ پڑھتے ہوئے سو جائے، اور رات آنکھ کھل جائے یا کروٹ بدلتے وقت جتنی مرتبہ جو دعا مانگی جائے گی وہ سب انشاءاللہ تعالی مستجاب ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمتگار، ویسے تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے ہر وقت پیش رہتے تھے اور آپ کی خدمت کو اپنی سعادت مندی سمجھتے تھے، لیکن چند خوش نصیب حضرات ایسے ہیں جن کا شمار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص خادموں میں ہوتا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایمن بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسلہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک، احادیث سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک بغیر بالوں کے صاف چمڑے کے بنے ہوئے تھے۔
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو بھی فرما لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں 2 پٹیاں اور دوہرے تسمے بھی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے مبارک درمیان سے پتلے چوڑی ایڑی والے، آگے سے نوکدار ہوتے تھے۔ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیوند لگے ہوئے نالین بھی استعمال فرمائے۔ کچھ دروازے اللہ بند کرتا ہے، کچھ دروازے، کچھ راہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے۔ اللہ کو انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ اللہ کن کو جلدی عطا کرتا ہے، رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے۔ جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو، دیکھیں کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ رات کی تنہائی میں جب کبھی آپ خود کا موازنہ کرنا چاہو کہ اللہ پاک آپ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، تو رات کی تنہائی میں دھیان لڑایا کرو کہ کتنی دفعہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پر آیا، کتنی دفعہ درود پاک پڑھوایا گیا آپ سے دن بھر میں۔ وہ جو رب العزت ہے نا، کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو، دنیا داری میں الجھائے رکھتا ہے انہیں ہر وقت۔ اور یہ بات تو آپ دل سے نکال ہی دو کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہو، رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو، آپ کا دھیان اس طرف لاتا ہے کہ پڑھو۔ درود شریف یاد کرو کہ آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دولت مند ہونے کے لیے یا غنیو یا مغنی، اللہ کے یہ اسم مبارک ہر نماز کے بعد 211 بار پڑھے جائیں تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں دولت آپ پر برسے گی، روزی میں برکت اور قرض کی ادائیگی۔ عشاء کی نماز کے بعد قرآن پاک کی آیت فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین 333 مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر درود شریف 11 بار، انشاءاللہ رزق میں فراوانی ہوگی اور قرض ادا ہونے کے راستے کھلیں گے۔ اس عمل کو 9 چندی جمعرات سے شروع کر کے لگاتار 11 راتوں تک کریں، اس کے بعد اللہ کی رحمتوں کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ زیادہ دن نہیں گزریں گے، مال کثیر ملے گا اور قرض کے غم سے نجات ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔